ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور ہم بات کر رہے تھے جنوں کی تخلیق کے حوالے سے اور اس متعلق جو سائنس کیا کہتی ہے کہ کیا ایسا واقعی ہے یا پھر نہیں. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے, مفتی صاحب نے کہا کہ علامات جو ہے, سوال بھی آیا تھا کہ علامات کیا ہونی چاہیے, لیکن اب ہم لوگ سائنس کا پوائنٹ آف ویو بھی جان لیں گے. ایگزیکٹلی. اور اس سے پہلے ایک کالر ہے ہمارے پاس, غزل عبدالکریم صاحب. عبدالکریم صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پوچھیے گا سوال, اس کے بعد پھر آپ کے سوال کا جواب ہم جانیں گے. وعلیکم السلام. جی جی میرا سوال یہ ہے کہ میرا سوال یہ ہے کہ میرے گھر میں چارپائی رکھی ہے اور سارے ہم گھر کے بیٹھے ہیں اور چارپائی خود بخود ہلنے لگ جاتی ہے. اچھا, تو میں ہم اس سے پریشان ہو گئے. ٹھیک ہے عبدالکریم صاحب, ابھی آپ ٹی وی ٹیون ان کیجیے گا. سر یہ میرا خیال ہے اسی کے حوالے سے آپ ایڈریس کرنا چاہتے تھے, پہلے آپ ایڈریس کیجیے. جی اچھا, اس کے اوپر جو ہے یعنی یہ جو امریکہ کے اندر جیسے آپ نے بتایا کہ وہاں پر بھی کوئی 45% لوگ ہیں جن کو لگتا ہے کہ ایسی کوئی چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں. اس کے اوپر امریکہ میں ایک بہت زبردست ٹی وی شو تھا جس کا نام تھا میتھ بسٹرز. اچھا, وہ گوسٹ بسٹرز بھی ان کو کہتے تھے اور میتھ بسٹرز بھی کہتے تھے. اور یہ ایک ٹیم تھی جن کو اگر کہیں پہ بھی کوئی ان کو کہے کہ ہمارے گھر میں ہمیں شک ہے کہ کوئی جن یا کوئی ایسی چیز ہے, تو یہ وہاں پر اپنا اکوپمنٹ اور وہ لے کے پہنچ جاتے تھے اور پھر لوگوں کو ایکسپلین کرتے تھے کہ یہ کیا ہے. اور زیادہ تر ان گھروں کے اندر یا ان جگہوں پہ یہ معاملہ تھا جس کے قریب کوئی ہائی وے لگتی ہے جہاں پر بہت بڑی ٹرانسپورٹ سپیڈ سے گزرتی ہیں اور اس کی جو ویوز پیدا ہوتی ہیں ہوا کی, وہ آتی ہیں اور وہ اس سے کھٹ کھٹ کوئی پیدا ہوتی ہے, یا کوئی اس سے جو ہے کوئی چیزیں اڑتی ہوئی یا گزرتی ہوئی کوئی سایہ ان کو محسوس ہوتا ہے, یا جیسے انہوں نے کہا کہ کوئی چارپائی ہلتی ہوئی محسوس ہوتی ہے. ایسے لوگ جو کہ سمندر کے کناروں پہ رہتے ہیں ان کے ساتھ بھی یہ چیز بہت کامن ہوتی ہے. کراچی کے اندر آپ دیکھیں تو آپ کو گوسٹ والے معاملات جنوں والے زیادہ سننے کو ملتے ہیں ایز کمپیئر ٹو دیٹ آف ہیئر. تو یہ جتنی بھی جو چیزیں ہوتی ہیں, آپ چارپائی کے اوپر اگر بیٹھے ہوئے ہیں وزن ڈال کے, تو پھر اگر وہ چارپائی ہلے تو پھر بات ہے, کیونکہ اس چیز کو کوئی بھی یعنی اگر کوئی کہے کہ جن ایگزسٹ کرتا ہے اور ہم جن کو حاضر کر سکتے ہیں تو آپ ضرور ان کو اپنے شو میں بلانے سے کہیں کہ حاضر کریں. ٹھیک ہے, دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا, اسے نظر آ جائے گا. جیسے میں نے عرض کیا نا کہ انسان کے پاس وہ سینس ہی نہیں ہے کہ وہ اس کو دیکھ سن سمجھ فیل کر سکے. ٹھیک ہے, انسانوں کے پاس ہی ایسی کوئی سینس نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور نہ ہی قرآن پاک کو ایسا کلیم کرتا ہے. اچھا, تو ایک زبیر صاحب ایک چیز یہ بھی تو ہوتی ہے نا کہ ایسے لوگوں کے لیے پھر وضاحتیں کیا ہیں جو اس چیز کا کلیم کرتے ہیں. ہاں, جس طرح بھائی نے ابھی رابطہ کیا. دیکھیں, اصل میں ہمارے پاس زندگی کے اندر یہ چوائس ہوتی ہے کہ ہم نے فیئر زون کے اندر رہنا ہے یا کریج زون کے اندر رہنا ہے. جیسے میں نے اپنی زندگی کے اندر 12 سال کی عمر میں اللہ سے ڈرنا سیکھ لیا اور مجھے لگا کہ میرا اللہ تعالیٰ سے رشتہ تھوڑا کمزور پڑ رہا ہے. اور جب 16 سال کا تھا تو مجھے کسی نے پھر بتایا کہ نہیں, ڈرتے نہیں ہیں, پیار کرتے ہیں. تو آپ جس چیز سے آپ لو سے آپریٹ کریں گے یا آپ کریج زون کے اندر آپریٹ کریں گے, جیسے اگر اسلام آباد کے اندر کسی گھر کو یہ کہہ دیا جائے نا کہ یہ ہانٹڈ ہاؤس ہے, تو اس کو کوئی خریدنے کے لیے تیار نہیں ہوتا, لیکن میں اس کو خریدنے کے لیے تیار ہو جاؤں گا فوری طور پر, نوئنگ دی فیکٹس. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک کالر ہیں, سوری ٹو کٹ یو, اس کو ڈسکشن کو کنٹینیو رکھیں گے. ہمارے ساتھ طارق صاحب لیا سے. جی طارق, پوچھیے گا سوال. میرا سوال یہ تھا کہ میرا سوال یہ تھا کہ گھر میں پیچھے سے کوئی گزرتا ہے تو خوشبو آتی ہے, یا پردہ جیسے وہ کیا ہوا ونڈو پہ تو وہ خود بخود ہلتا ہے. سمجھ گئے سر؟ جی آپ بتائیے گا. اصل میں یہ توہمات اتنی زیادہ ہیں, جیسے آپ صبح نکلتے ہیں, توہمات ہیں, ساری چیزیں توہمات ہیں. آپ صبح نکلتے ہیں, آپ نے فلاں پرندہ دیکھا تو آپ کا کام ہو جائے گا, فلاں پرندہ دیکھا تو آپ کا کام کی بات کریں گے اور طلال صاحب ڈیفرنٹ اینگل. یہ اکثر چیزیں توہمات کے قبیل سے ہیں, وہ ہم نے اپنے ذہنوں پہ سوار کیا ہوتا ہے. اور دیکھیں, ایک مسلمان کے لیے تو یہ بات کافی ہے کہ حضور نے جو ایسے کلمات بتائے ہیں کہ جب آپ کہہ لیتے ہیں تو آپ کی حفاظت ہو جاتی ہے. آپ آیت الکرسی پڑھتے ہیں, اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق پڑھتے ہیں. اس کے علاوہ باقی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار دعائیں بتائی ہیں. صبح شام کی دعاؤں کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے. اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی صبح اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دن کے لیے کافی ہو جاتا ہے. تو آپ فجر کی نماز پڑھتے ہیں, اس کے علاوہ باقی دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں. اس کے بعد یہ جو توہمات ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا عدوى ولا حامۃ ولا سفر, خاص طور پہ ابھی سفر کا مہینہ آ رہا ہے. اس مہینے کے حوالے سے لوگوں میں عربوں میں بہت زیادہ
زیادہ توہمات تھی کہ اس طرح پرندے ہوتے ہیں اور اس طرح یہ ہوتا ہے. یہ اکثر چیزیں توہمات ہوتی ہیں اور جب آپ اس کو ذہن پہ سوار کرنے لگتے ہیں تو وہ اور زیادہ بڑھ جاتی ہیں. بالکل جس طرح یہ پوائنٹ پھر زبیر صاحب آپ سے پوچھیں گے کیا یہ واقعی توہمات ہیں, اور کیا جو آپ ایک بات کر رہے تھے کہ ہانٹڈ ہاؤسز جو ہوتے ہیں اس میں آوازیں سنائی دیتی ہیں, کیا ان کی سگنیفیکینس ہے, کیا ہے یہ؟ جیسے میں نے پہلے کیا کہ یہ ایسے گھر جو کہ کسی ہائی وے کے قریب ہوتے ہیں یا کہیں جہاں پہ کوئی سمندر یا کہیں جہاں تیز ہواؤں کا رجحان ہوتا ہے, پہاڑوں میں بھی, ایسی جگہوں پہ بھی, تو وہاں پر اس قسم کی جب ویوز گزرتی ہیں تو کوئی آواز, کوئی کھٹک سننے کو ملتی ہے. لیکن اصل مسئلہ ہماری پیراڈائمز کے اندر ہوتا ہے, جو بچپن سے ہمیں جو ہے جب یہ سکھایا جا رہا ہوتا ہے کہ یہ کام کر لو نہیں تو جن آ جائے گا, یہ کام کرو نہیں تو فلانا آ جائے گا. آج صبح ہی میری بیٹی مجھے کہہ رہی تھی کہ آج آپ صبح کہاں جا رہے ہیں, تو میں نے بتایا کہ میرا ایسے ٹی وی شو ہے جو جن کے ٹاپک پہ ہے. کہتی ہے اس میں زومبیز بھی آئیں گے, تو میں نے اچھا ان کا ایک فیئر ہے زومبی کے ساتھ, تو میں نے پھر ان کی اس متھ کو برسٹ کیا. ان کو میں نے ایک ویڈیو دکھائی جس کے اندر ایک نارمل انسان کو میک اپ کر کے زومبی بنایا جا رہا تھا, پھر اس نے ایکٹ کیا, ایکٹ کر کے اس کے دوبارہ سے پھر ماسک اور وہ سارا میک اپ اتارا گیا اور وہ نارمل انسان کی طرح ہو. تو میں نے کہا اب مجھے بتائیں کہ زومبی ایگزسٹ کرتا ہے؟ کہتی ہے نہیں, یہ تو ہیومنز ہوتے ہیں, ان کو میک اپ کیا جاتا ہے. آپ نے پھر ختم کر دیا نا, ہمیں اپنے اندر جو ہے اگر ہم اگر دوسرے کو دیکھیں, اگر کوئی انسان کسی کو ڈراتا ہے اور اس سے اس کو کوئی فائنینشیل بینیفٹ ملتا ہے یا کوئی بھی بینیفٹ ملتا ہے تو آپ سمجھیں کہ وہ کام ٹھیک نہیں ہے. اور جو انسان آپ کو کریج زون کے اندر رکھ کے آپ سے کوئی کام کراتا ہے تو آپ سمجھیں کہ وہ انسان یا وہ معاملہ جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہوگا. تو اسلام آباد میں ایسے بے شمار گھر ہیں جن کو ہانٹڈ ہاؤس کا نام دیا جاتا ہے, اور وہ ہوتا اصل میں یہ ہے کہ کچھ پراپرٹی ڈیلرز ہوتے ہیں جو کہ مل کے جب وہ گھر جو کوئی بندہ بیچنا چاہ رہا ہوتا ہے وہ ریٹ پہ تو وہ مشہور کر دیتے ہیں کہ یہ ہانٹڈ ہے اور بد سے بدنام برا ہو جاتا ہے. اس کے سر کم ریٹ پیدا. سر تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. بہت شکریہ آپ کا مفتی صاحب, آپ کا بھی بہت شکریہ. خواتین نوزاد یہ جنات کا ٹاپک تھا, اور آج کیونکہ ہم ایک ٹاپک کے اوپر اور بھی بات کریں, امتیاز جہاں پہ سب سے بڑی پروڈکٹس رینج دستیاب ہیں وہ بھی بالکل کم پرائزز میں, اور اب موجود ہے 12 شہروں میں, اور اس کے تقریباً 29 سٹورز پورے پاکستان میں موجود ہیں. اور آپ نے لینی ہو کوئی بھی چیز, کوئی بھی گروسری ہو, فریش میٹ ہو, سبزیاں ہوں, پھل ہوں, الیکٹرانکس ہوں, فارمیسی میں کپڑے ہوں, میک اپ ہو یا پھر دوسری گھریلو اشیاء, آپ کو سب کچھ ایک ہی چھت کے نیچے ملے گا امتیاز پر, وہ بھی انتہائی مناسب قیمتوں پر. اور یہی وجہ ہے کہ امتیاز سٹورز کو اتنا زیادہ پسند کیا جاتا ہے. جی ہاں, اور آج کل کی اس مہنگائی کے باوجود امتیاز اپنی کم پرائز کی وجہ سے اس کو مینٹین کیے ہوئے, اور صرف یہی نہیں بلکہ امتیاز اس آزادی کے موقع پر اپنے کسٹمرز کو مہنگائی سے آزادی دلانے کے لیے 9 اگست سے 18 اگست تک بے شمار ڈسکاؤنٹس فراہم کر رہا ہے. اور اسی دوران امتیاز دے رہا ہے آپ کو فری شاپنگ جیتنے کا موقع, یعنی کہ 9 اگست سے 18 اگست تک امتیاز کے کسی بھی سٹورز پر صرف 15,000 پر آپ قرآن دازی کے ذریعے جیت سکتے ہیں 25,000 روپے کا فری شاپنگ واؤچر. جی ہاں, امتیاز سٹورز کراچی, لاہور, اسلام آباد سمیت 12 بڑے شہروں میں اپنے کسٹمرز کو ایک بہترین شاپنگ تجربہ دے رہا ہے, اور ہر موقع پر کسٹمرز کو اس طرح کی آفرز فراہم کر کے ان کے لیے شاپنگ کو آسان بنا رہا ہے. تو آپ بھی وزٹ کریں اپنا قریبی امتیاز سٹور اور فائدہ اٹھائیں جشن آزادی کی ایکسکلوسیو آفرز کا. جی ہاں, اور اسی کے ساتھ غزل اور ہم سب آپ سے اجازت چاہیں گے. ہمیں ہماری پوری پروڈکشن ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے. انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ سے نیکسٹ منڈے کو. تب تک کے لیے اللہ حافظ.